شروع اللہ کے نام سے اور کروڑہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن۔ سپروکسن بہت سارے انفیکشنز کے لیے استعمال کروائی جاتی ہے۔ اس کا درست طریقہ استعمال کیا ہے، اس کے اندر کون سا سالٹ موجود ہوتا ہے، سپروکسن کن ادویات کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا کتنے دن تک سپروکسن کا استعمال کرنا چاہیے، یہ تمام معلومات ہمارے آج کی اس ویڈیو میں موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز تواتر کے ساتھ آپ کو ملتی رہیں۔ سپروکسن کے اندر جو سالٹ پایا جاتا ہے اسے سپروفلوکساسن کہتے ہیں۔ سپروفلوکساسن ایک اینٹی بائیوٹک ہے جو کہ بیکٹیریا کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عموماً چیسٹ انفیکشن، سکن بون انفیکشن، سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز، آنکھوں کے انفیکشن، کان کے انفیکشن، نمونیا، ڈائریا، نظام انہضام کے اندر جو انفیکشن ہوتا ہے اس میں ٹائیفائڈ فیور، یورینری ٹریک انفیکشن، پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو، گردوں کے انفیکشن میں، اور اپر ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن کے اندر گلے کی سوزش جو اپر ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن ہے اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ یہ جسم میں جانے کے بعد فوراً ایبزارب ہوتا ہے، چھوٹی جو آنت ہے اس میں اس کی ایبزارپشن ہوتی ہے اور یہ جسم میں 12 گھنٹے تک موجود ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر مرض کے اندر اس کی جو استعمال کے طریقہ کار اور اس کی جو مقدار ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے، اور کتنے دن تک استعمال کرنا چاہیے وہ بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اپر ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن کی بات کی جائے تو یہ صبح شام 500 mg کی ایک گولی صبح اور ایک گولی شام 7 دن سے 14 دن تک استعمال کروائی جاتی ہے۔ مرض کی نوعیت کے حساب سے اس کی مقدار کا ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ اسی طرح یورینری ٹریک انفیکشن کے اندر اگر وہ نارمل ہو تو اس کا 500 mg صبح شام بڑے مریض کے لیے، اور 250 mg وہ مریض جس کی باڈی ویٹ کم ہو اس کو 3 دن تک استعمال کروائی جاتی ہے۔ اگر کیس کمپلیکیٹڈ ہو تو 7 سے 10 دن تک بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اسی طرح بیکٹیریل پروسٹیٹ میں اس کا استعمال 2 سے 14 ہفتے تک بھی کروایا جاتا ہے۔ اگر نظام انہضام کی بات کی جائے تو ڈائریا جس کو ہیضہ کہتے ہیں، اگر یہ ٹریول ڈائریا ہو تو اس کی ایک گولی ایک دفعہ استعمال سے بھی کافی ہوتی ہے اور مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کیس تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو اور ڈائریا دوسرے قسم کا ہو تو اس میں 3 دن یا 5 دن اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح ٹائیفائڈ فیور میں کچھ کیسز میں اس کا استعمال 7 دن تک کروایا جاتا ہے اور کچھ کیسز میں اس کا استعمال 15 دن یا 14 دن تک کروایا جاتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جتنی دیر ڈاکٹر اس کا استعمال کرنے کو کہے اس کا استعمال کیجیے۔ اینٹی بیکٹیریل کا سب سے بڑا جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کو ڈاکٹر کی پرسکرپشن پہ لینا چاہیے، اور جتنے دن ڈاکٹر اس کا کہے اس کو لینا چاہیے۔ اگر ہم اس سے پہلے اس کو بند کر دیں اور اس کا استعمال مقررہ مدت تک نہ کریں تو مرض کے دوبارہ پیدا ہونے یا ہمارے جسم کا اس دوا سے امیون ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آئندہ یہ دوا ہمارے جسم پہ اثر نہیں کرتی، اس لیے ڈاکٹر کی مقررہ مدت تک اس دوا کا استعمال لازمی کیا جائے۔ اس دوا کو لینے کو کوئی خاص پریکاشن نہیں ہے، آپ اسے کسی بھی فلوئڈ کے ساتھ، کسی بھی پانی کے ساتھ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ کھانے سے پہلے بھی لیا جا سکتا ہے، کھانے کے بعد بھی لیا جا سکتا ہے۔ اگر کھانے سے پہلے یا خالی پیٹ لے لیا جائے تو اس کی ایبزارپشن بڑھ جاتی ہے، لیکن اس میں ایک بات کا احتیاط کرنا چاہیے کہ اینٹاسڈ یعنی کہ گیس کے شربت جیسے کہ میوکن سیرپ، گیوسکون سیرپ، ایسے یا ٹرائسل کی گولی، ایسے سیرپ جس کے اندر میگنیشیم یا ایلومینیم ہوتا ہے، اس میں اس کا استعمال، اس کے ساتھ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اینٹاسڈ سپروکسن کی جو جذب کرنے کی صلاحیت ہے، جسم میں جذب ہونے کی صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، نتیجتاً کم مقدار میں جو دوا ہے وہ خون میں پہنچتی ہے اور اپنے جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ پیدا نہیں کر سکتی اور بیماری کے خلاف مطلوبہ نتائج نہیں ملتے۔ اس لیے اس کا استعمال گیس کے شربت جتنے بھی ہوتے ہیں یا گولی ہیں اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان کا استعمال کرنا مقصود بھی ہو تو 2 گھنٹے بعد گیس کے شربت یا ان کی گولی لینی چاہیے۔ اگر آپ پہلے لے چکے ہیں تو اپنی دوا کا جو استعمال ہے، نوویڈیٹ کا یا سپروکسن کا جو استعمال ہے وہ 6 گھنٹے بعد کیجیے۔ اس دوا کو خون کے ذریعے چونکہ یہ جسم میں جذب ہوتی ہے، اس دوا کو اس لیے جو ہے ڈائری پروڈکٹ جیسا کہ دودھ ہو گیا اور ایسے پروڈکٹ جس کے اندر کیلشیم موجود ہوں، بٹر ہو گیا، دہی ہو گیا، اس میں کے ساتھ اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کیلشیم بھی اس دوا کی جو جذب کرنے کی صلاحیت ہے اس کو کم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دوا کا استعمال بھول گئے ہوں تو فوراً دوا کا استعمال لے لیں، لیکن کبھی بھی اگر آپ کو نیکسٹ ٹائم یاد آئے
تو کبھی بھی ڈبل ڈوز نہ لیجئے، سنگل ڈوز ہی لیجئے، اور ایک دوا کے سے لینے اور دوسرے دوا تک کا جو درمیان کا وقفہ ہے وہ کم سے کم 6 گھنٹے ضرور ہونا چاہیے۔ اسی طرح کچھ دوائیں ہیں جن کے ساتھ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس میں پہلے نمبر پہ ٹائزینرن آتی ہے، جو کہ مارکیٹ میں موویکس کے نام سے اکثر مشہور دوا ہے، اس کے ساتھ اس کا دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس دوا کے اور یہ دونوں دوا کے اکٹھے استعمال کے ساتھ سپروکسن اور ٹائزینرن موویکس کے اکٹھے استعمال سے جو خواب آور جو صلاحیت ہے ٹائزینرن کی وہ انکریز ہو سکتی ہے۔ اس طرح تھیوفائلین، کیوبیران TSR کے ساتھ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، وٹامن کے اینٹاگونسٹ کے ساتھ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ڈیولان دوا ہے، ڈوزالٹا ایک دوا ہے، اس کے ساتھ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، سلڈینافل جیسا کہ وائگرا کے ساتھ، لگنوکین کے ساتھ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور میتھوٹریکزیٹ کے ساتھ بھی اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو آپ دوا لیتے ہیں اس کا ڈاکٹر کو پہلے بتا دینا چاہیے کہ میں یہ اپنے فارماسسٹ کو یا اپنے ڈاکٹر کو کہ میں یہ دوا لیتا ہوں، کہ کہیں اس کا کوئی کنٹرا انڈیکیشن نہ ہو۔ تو اس کی چیدہ جو دوائیاں ہیں جس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے اس میں موویکس ہے، کیوبیران TSR ہے، ڈولان ہے، ڈوزالٹا ہے، وائگرا ہے، لیڈوکین ہے، یہ ایک دوائیاں ہیں، یا وارفن ہے۔ جو لوگ ان کا استعمال کرتے ہوں ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹ میں سر درد، سر چکرانا، متلی کی کیفیت ہو سکتی ہے، لیکن تمام لوگوں کو یہ علامات ظاہر نہیں ہوتی، بہت کم لوگوں کو ہوتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔